انسانیت کے لیے انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ جب تک وہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرے گا، جب تک یہ کوشش نہیں کرے گا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، مجھے اصلاح کی طرف جانا چاہیے، میرا عمل کیا ہے، کیا میرا عمل جو ہے اس صحیح عقیدے کے مطابق ہے، تو پھر تو وہ بالمراتب رتبہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ آگے انسانیت کے شرف کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اور اگر انسان کوشش نہ کرے تو وہ اس شرف کو نہیں پا سکتا۔ تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان غور کرے، فکر کرے کہ بھئی کون سی چیزیں ہیں جو مجھے شرف انسانیت سے دور کر رہی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو مجھے شرف انسانیت کے قریب کریں گی۔ تو ہم جو سلسلہ بحث کو چلا رہے تھے وہ یہ تھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو شرف انسانیت سے دور کرنے والی ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی ابتر کرنے والی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ گناہان کبیرہ ہیں۔ گناہان کبیرہ انسان کو انسانیت سے بھی گرا دیتی ہیں۔ اور ذکر ہوا تھا کہ پہلا گناہ کبیرہ جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے شرک، جس کے متعلق تفصیلی بحث ہماری ہوئی۔ دوسرا گناہ جس کا ذکر ہوا مایوسی ہے، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان اسے جو ہے وہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر آج کل کی جدید سائنس میں مایوسی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ توجہ کریں اور ڈاکٹروں سے ملیں تو یہی مایوسی دراصل نفسیاتی بیماریوں کا نام ہے۔ یہ جو نفسیاتی بیماری، ماہرین نفسیات جو بیماریوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، بلکہ وضاحت کرتے ہیں، ماہرین نفسیات ان میں اہم ترین بیماری مایوسی ہے۔ اس مایوسی کی وجہ سے انسان جو ہے بہت سارے ذہنی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک نوبت یہ آتی ہے کہ وہی انسان جو اپنی زندگی سے خوش تھا ناخوش ہوتا جاتا ہے، اور ناخوش ہوتے ہوتے اتنا مایوس ہو جاتا ہے خودکشی پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا وجہ اور سبب کیا ہے؟ مایوسی ہے۔ مایوسی انسان کو جو ہے وہ خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت سارے مسلمان حالانکہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن خودکشی کرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دراصل انہوں نے اپنے عقیدے اور عمل میں اسلام کو اپنایا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے عقیدے اور عمل میں اسلام کو اپنا لیں تو یقیناً مایوسی کفر ہے، پھر وہ اسے اس دلدل سے نکال کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے، جب انسان مایوسی سے بچ جائے اور خدا کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت میں دوبارہ بھی پڑھتا جاؤں کہ اے میرے رسول میرے بندوں کو کہہ دے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بہت بڑی وسعت ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا گناہ جو انسان کو جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ غضب الہی سے غافل ہونا۔ جو اللہ کا غضب ہے اس سے غفلت کا شکار ہو جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے کہ بندہ غضب الہی سے غافل ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں بھی بہت ساری آیات جو ہیں اس حوالے سے آئی ہیں کہ، اور تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو انسانیت کی تاریخ میں جو قومیں بھی اللہ کے غضب کی انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انہیں عذاب میں مبتلا کیا ہے، بہت بڑے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ تو کبھی بھی انسان غضب الہی سے غفلت نہ کرے، کیونکہ اگر وہ غفلت کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا، وہ
پھر جو ہے معنوی طور پر، فکری طور پر جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پلٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت کیا ہے؟ غضب الہی سے غفلت سے کیا مراد ہے؟ غضب الہی سے غفلت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا کوئی عمل کرے، برا عمل کرے، برا عمل کرنے کے بعد اس برے عمل کی سزا سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ سمجھے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذین، وہ لوگ جو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ہم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم انہیں جہنم میں آہستہ آہستہ لے جائیں گے، جہنم کی طرف آہستہ آہستہ انہیں لے جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا جو ہے پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ استدراج سے کیا ہے؟ استدراج سے کیا مراد ہے؟ یہ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے کہ آہستہ آہستہ اسے، جس کا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور نعمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے وہ گناہ کی توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، استغفار کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، استغفار کی طرف متوجہ جو نہیں ہوتا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار میں غفلت کرتا ہے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ استغفار، یہ اللہ سے توبہ طلب کرنا، توبہ اور استغفار، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان اگر اس سے دور ہو جائے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، نفسانی بیماریوں کا بھی اور عملی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بعض کا انسان عمل کرتا ہے، اللہ اس کی خیر چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ خیر چاہتا ہے تو اسے کسی مصیبت کا شکار کر دیتا ہے، مصیبت اس پر آ جاتی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ مصیبت میرے فلاں گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مصیبت فلاں میں نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے، تو فوراً اللہ کی طرف توبہ کے لیے بڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، اللہ اسے اور نعمتیں دیتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے اور نعمتیں ملتی ہیں، وہ گناہ کرتا ہے اور اسے دنیا کی نعمتیں، دولت میں اضافہ ہو گیا، مقام میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ اللہ اس سے کیا ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ اس سے کیا ہے؟ وہ اچھائی نہیں چاہتا، کہ اس کے بارے میں اچھائی نہیں چاہتا، تو وہ کیا ہے؟ گناہوں کی دلدل میں شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا شکار ہوتا ہے جس سے پلٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ سب سے بڑی اہم دعا ہے اور بندہ ہر وقت کرتا رہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کہ اے اللہ ہماری عاقبت بالخیر کرنا۔ یہ عاقبت بالخیر ہونا جو ہے بہت بڑی دعا ہے۔ بہت سارے ایسے نیک آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے کہ جب ان کا عمر ڈھلتی ہے تو وہ نیکی سے برائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب اولاد نہیں تھی تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نیکیاں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ جب اولاد ہو گئی، اولاد جوان ہوئی، اولاد کی خواہشات میں نمازوں سے بھی دور ہو گئے، نیکیوں سے بھی دور ہو گئے، اور گناہوں کی طرف جو ہے اولاد اور گھر والوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے معاشرے میں کئی افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو گناہوں میں مبتلا رہے، برائیاں کرتے رہے، اور اللہ نے جو ہے انہیں توفیق دی اور متوجہ ہوئے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ برائیوں میں گزری ہے، اب جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوئے، گڑگڑا کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے انہوں نے دعائیں کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کی عاقبت بالخیر ہوئی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لہٰذا بنیادی چیز یہی ہے کہ ہر وقت بندہ یہ دعا کرتا رہے کہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور وہ کریم اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، غفلت ہم میں ہے، اور اسی غفلت کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ آئیں دیکھیں، غفلت سے بچنا ہے تو آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ وہ کریم ہے، بخش دے گا، اور یہ بھی یقین ہو کہ وہ جہاں کریم ہے وہاں قہار بھی ہے۔ یعنی اللہ کی دو صفات ہیں، ایک صفات جمالیہ، ایک صفات جلالیہ۔ صفات جمالیہ کیا ہیں؟ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے، یہ صفات جمالیہ ہیں اس کی۔ جہاں بھی اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی صفات اپنی ذکر کی ہیں، غفور اور رحیم، یہ خدا کی صفات جمالیہ ہیں۔ اسی طرح صفات جلالیہ کیا ہیں؟ صفات جلالیہ ہیں کہ وہ قہار ہے، شدید العذاب ہے، شدید عذاب دینے والا ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں یہ آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ جب اللہ اکبر، جب یوم قیامت ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا اور سارے مر جائیں گے، سب پر موت غالب آ جائے گی، اس وقت ملکت موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ تو اس وقت پھر خدا ہی کی طرف سے جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، آج قہار اللہ کی حکومت ہے۔ تو جہاں وہ رحیم ہے وہاں قہار بھی ہے، جہاں بخشنے والا ہے وہاں جبار بھی ہے۔ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں امید بھی ہوتی ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے جو گناہ کیے ہیں، جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، توبہ میں نے کر لی ہے، لیکن ممکن ہے وہ معاملہ تو ہونا ہے قیامت والے دن، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ خوف بھی اس کے دل میں موجود ہے۔ اسی طرح امید بھی ہے، مومن ہمیشہ امید رکھتا ہے کہ وہ کریم اللہ ہے، رحم کرنے والا ہے، تو یقیناً وہ مجھے معاف کر دے گا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ایک وصیت کرتے ہیں، اور یہ وصیت توجہ سے سنیں کہ یہ وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا اگر تیرے گناہ جن و انس کے برابر ہوں، جن و انس کے جتنے گناہ ہیں نا ان کے برابر ہوں، جنات کے جتنے گناہ تصور کیے جا سکتے ہیں، انسانوں کے جتنے گناہ تصور کیے جا سکتے ہیں، جن و انس کے گناہ کے جن و انس کے برابر تیرے گناہ ہوں، لیکن تو اللہ سے یہ امید رکھ کہ وہ کریم اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تیرے نیکیاں جن و انس کے برابر ہوں، تیری نیکیاں جن و انس کے برابر ہوں، پھر بھی اللہ سے خوف رکھ کہ کہیں وہ کریم اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ کیفیت جب انسان کی قلبی پیدا ہو جائے گی کہ جس حال میں بھی ہو اس کے پاس خوف بھی ہو،
جس حال میں بھی ہو وہ امیدوار بھی ہو، تو یہی مومن کی علامت ہے، یہی وہ بندہ اللہ کے غضب سے بچا ہوا ہے اگر اس حضرت لقمان کی نصیحت کو جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے۔ لہٰذا اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ اس گناہ کا عذاب کتنا ہے۔ اس کی وجہ سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں گئے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن توجہ طلب ہے۔ صحرا میں گئے، صحرا میں پہنچے اور کہا اپنے اصحاب کو جاؤ لکڑیاں تلاش کرو۔ وہ کہ یا رسول اللہ اس صحرا میں ریگستان ہے، یہاں کون سی لکڑیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چھوٹی بڑی جو بھی تمہیں نظر آئے اس کو لے آؤ۔ جب صحابہ جو ہے ادھر ادھر گئے، چھوٹی بڑی لکڑیاں جو ہے وہ لے کے آئے، اور جب ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا تو وہ بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں۔ جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں تو پھر اس قول کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر رسول نے انہیں متوجہ کرایا کہ انسانوں کے گناہ جو ہیں وہ انسان کو نظر نہیں آتے، لیکن قیامت والے دن جب چھوٹے بڑے گناہ جمع کیے جائیں گے پھر بندہ متوجہ ہوگا کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں۔ لہذا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ وہ چھوٹے گناہ جو بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ فرمان توجہ سے سنیں، ہیں چھوٹے گناہ لیکن بخشے نہیں جائیں گے، امام فرما رہے ہیں۔ ویسے تو بحث ہماری ہوئی ہے، اس میں نے قرآن مجید کی آیت بھی آپ کو سنائی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ تمہارے میں معاف کر دوں گا۔ اب یہ اس فرمان میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو محقرات چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ فرمائیں کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں کون سے؟ آپ نے فرمایا کوئی بندہ چھوٹا گناہ کرے، چھوٹا گناہ کرنے کے بعد وہ یہ کہے، یہ اکثر اوقات معاشرے میں یہ تطبیق ہم کرتے ہیں، غور سے سنیں، چھوٹا گناہ کرے اور پھر یہ کہے کہ مرحبا میں نے تو چھوٹا گناہ کیا ہے، فلاں بندے نے تو اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جب آپ تقابل کرتے ہیں فلاں نے تو بڑا کیا ہے میں نے تو چھوٹا گناہ کیا ہے، یہ وہ ایسے گناہ ہیں جو گناہ صغیرہ ہیں لیکن بخشے نہیں جائیں گے۔ بندے خدا تو دیکھ تو صحیح کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اس کریم اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جس نے تجھے خلق بھی کیا ہے اور تجھے نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کبھی بھی اللہ کے غضب سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ذہن میں رہے کہ میں عارضی دنیا ہے، عارضی دنیا میں آیا ہوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، میں نے یہاں سے سرمایہ لے کے جانا ہے، ایسا سرمایہ لے کے جاؤں جو سرمایہ میرے لیے آسانیاں مہیا کرے، اللہ کا عذاب مہیا نہ کرے۔ پھر جب اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کبھی بھی استغفار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آخری بات کرتا چلوں، وہ کریم اللہ مہلت دیتا ہے، ہر گناہگار کو وہ مہلت دیتا ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ تاریخ میں بھی ایسے ہے، جتنے بھی نافرمان تھے، جتنی قوموں کے اعتبار سے دیکھیں یا فردی اعتبار سے دیکھیں، وہ کریم اللہ مہلت دیتا ہے۔ مہلت دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی سلطنت کوئی کمزور نہیں ہے کہ طاقتور ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بعض اوقات گنہگار کو مہلت دیتا ہے
کہ شاید یہ گناہگار متوجہ ہو جائے کہ میں نے کریم اللہ کی نافرمانی کی ہے، میرے در پہ آ جائے، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ مہلت اس لیے ہے۔ اور بعض اوقات جو غافل ہوتے ہیں، جنہیں کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی، گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ مزید عذاب کا شکار ہوں۔ لہذا اللہ کی مہلت گناہگاروں کے لیے دو جہت سے ہے۔ ایک گناہگار وہ ہے جو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اپنی ہی زندگی میں اللہ کے توبہ کے دروازے پہ آ کے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ گناہگار ہے، وہ غافل ہے، وہ متکبر ہے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اپنے عہدے اور مقام اور دولت کے نشے میں ایسا گم ہے کہ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے، ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں۔ تو ایسا بندہ ایسی غفلت کا شکار ہے، تو جب موت آئے گی تو اسے پتہ چلے گا، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ الناس نیام، کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا فانتہبوا، جب مریں گے پھر متوجہ ہوں گے، وہ کہ کاش یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس غفلت کے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں، جان لیں کہ غفلت انسان کو گڑھوں میں گرا دیتی ہے، غفلت انسان کو عذاب میں مبتلا کرتی ہے، غفلت انسان کو خدا اور رسول اور اہل بیت سے دور کرتی ہے، اور اگر متوجہ بندہ نہ ہوا، توجہ نہ کی، تو اسی غفلت میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ، جیسے کہ میں نے آیت عرض کی ہے، آہستہ آہستہ وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ لہٰذا ہماری زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو ان سانسوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں اور واجبات ادا کریں اور حرام سے بچیں، تاکہ جب ہم مریں تو ہم سے اللہ بھی راضی ہو اور اہل بیت بھی شفاعت فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔